آج کا جدید اور خوبصورت اسلام آباد 1960 کی دہائی میں کیسا ہوا کرتا تھا؟ وہ وقت جب اسلام آباد ایک نیا شہر بن رہا تھا۔ سڑکیں سنسان تھیں، عمارتیں کم تھیں اور شہر کا بیشتر حصہ ابھی تعمیر کے مراحل میں تھا۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان کا دارالحکومت کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ اس نئے شہر کو دارالحکومت بنانے کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ 1960 سے 1990 تک کے اسلام آباد نے کس طرح ایک چھوٹے سے منصوبہ بند شہر سے ایک اہم قومی مرکز تک کا سفر طے کیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ماضی کے اسلام آباد کی سیر کروائیں گے، جہاں آپ دیکھیں گے اس دور کی پرانی سڑکیں، عمارتیں، بازار، لوگوں کا طرز زندگی اور وہ اسلام آباد جو آج کے جدید شہر سے بالکل مختلف ہوا کرتا تھا۔ تو آئیے وقت کی گھڑی کو پیچھے لے کر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 1960 سے 1990 تک کا اسلام آباد کیسا ہوا کرتا تھا۔ ویڈیو کے پہلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کا دارالحکومت آخر کراچی سے اسلام آباد کیوں لایا گیا اور اس کی تعمیر کا آغاز کب کیا گیا۔ ایوب خان کی فوجی حکومت نے اپنے قیام کے 3 مہینے کے اندر ہی 21 جنوری 1959 کو ایک کمیشن کا قیام کیا اور اس کمیشن کا سربراہ چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل آغا محمد یحییٰ خان کو مقرر کیا گیا اور اس کمیشن کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ پاکستان کے دارالحکومت کے لیے ایک مناسب جگہ کا انتخاب کیا جائے۔ اس کمیشن نے فوری اپنے کام کا آغاز کر دیا اور پھر 2 جون 1959 کو پریزیڈنٹ آف پاکستان ایوب خان کے سامنے اس رپورٹ کو پیش کیا گیا اور اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان کے دارالحکومت کے لیے سب سے مناسب ترین جگہ راولپنڈی کے قریب پوٹو ہار سطح مرتفع کا علاقہ ہے۔ 24 فروری 1960 کو صدر ایوب خان نے ایک وفاقی اجلاس میں ایک اعلان کیا کہ وادی پوٹوہار میں جو شہر قائم کیا جائے گا اس شہر کا نام اسلام آباد ہوگا اور یہی پاکستان کا دارالحکومت بنے گا۔ اسلام آباد کی تعمیر کے وقت تقریباً 85 کے قریب گاؤں متاثر ہوئے تھے اور جس جگہ پر آج اسلام آباد قائم ہے یہ انہی گاؤں میں سے ایک گاؤں کی جگہ ہے۔ اب ویڈیو کے دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام آباد پہلے کیسا ہوا کرتا تھا۔ اس تصویر کو 1970 میں لیا گیا تھا اور اس تصویر میں آپ کو اپارا چوک نظر آ رہا ہے اور یہ دوسری تصویر بھی 1970 میں ہی لی گئی تھی اور اس تصویر میں بھی آپ کو اپارا چوک میں موجود کامران ہوٹل نظر آ رہا ہے۔ 1960 میں جب اسلام آباد کی تعمیر شروع کی گئی تو اسلام آباد کی سب سے مشہور شاہراہ دستور پر سب سے پہلی بلڈنگ پاکستان ہاؤس بنائی گئی تھی، جس جگہ پر آج دفتر خارجہ موجود ہے۔ شاید بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں کہ یہاں پر کبھی اسلام آباد کا پہلا 5 اسٹار ہوٹل شہرزاد ہوٹل ہوا کرتا تھا۔ اس عمارت کا ہوٹل بننے سے لے کر دفتر خارجہ تک کا سفر بھی بہت زیادہ دلچسپ ہے۔ اس جگہ پر جب یہ ہوٹل بنایا گیا تھا اس وقت حکومتی اجلاس کے لیے کوئی جگہ یہاں پر موجود نہیں تھی۔ اس وقت راولپنڈی کو عارضی دارالحکومت بنایا گیا تھا اور اسی وجہ سے حکومت کے تمام اراکین راولپنڈی میں موجود انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں ٹھہرا کرتے تھے اور ان کے تمام اجلاس کلکتہ آفیسز میں ہوا کرتے تھے، جس جگہ آج وزارت دفاع کے دفاتر موجود ہیں۔ اس وقت اسلام آباد میں قیام و طعام کا ان سب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا اور اسی وجہ سے پریزیڈنٹ ایوب خان نے اسلام آباد ہاؤس کو ایک ہوٹل بنا دیا۔ صدر ایوب خان نے اپنے ایک خاندانی دوست حسن امین کو یہ ہوٹل لیز پر دے دیا تھا اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے اس جگہ کو منسٹری آف فارن افیئرز بنا دیا۔ اس تصویر میں آپ کو اسلام آباد کا G6 کا ایریا نظر آ رہا ہے اور اس تصویر کو 1960 میں لیا گیا تھا اور اس تصویر میں آپ کو CDA کی بلڈنگ یعنی کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد کا آفس نظر آ رہا ہے۔ اس تصویر کو بھی 1960 میں ہی لیا گیا تھا اور اس تصویر میں آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس نظر آ رہا ہے جب یہ زیر تعمیر تھا اور اس تصویر کو 1970 میں لیا گیا تھا اور یہ ہے جنرل پوسٹ آفس G6 اور اس تصویر میں آپ کو میلوڈی سینما G6 نظر آ رہا ہے اور اس دور میں شکر پڑیاں کا علاقہ کچھ اس طرح کا منظر پیش کیا کرتا تھا۔ تصویر کو 1977 میں لیا گیا تھا اور اس تصویر میں
آپ کو ہالیڈے ان ہوٹل نظر آ رہا ہے۔ یہ عمارت آج بھی یہاں موجود ہے، لیکن اب اس ہوٹل کا نام میریٹ ہوٹل ہے۔ 1977 میں اسلام آباد کا زیرو پوائنٹ کچھ اس طرح کا ہوا کرتا تھا اور اس تصویر کو 1980 میں لیا گیا تھا جب شاہ فیصل مسجد زیر تعمیر تھی۔ اس دور میں اسلام آباد ہوٹل کی بلڈنگ کچھ اس طرح کی ہوا کرتی تھی اور اسلام آباد کی سڑکیں اس طرح کا منظر پیش کیا کرتی تھی۔ اس تصویر میں آپ کو بلو ایریا کا علاقہ نظر آ رہا ہے۔ اس تصویر میں آپ کو جناح سپر مارکیٹ نظر آ رہی ہے۔ اسلام آباد کا ایریا اس دور میں بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا اور ہر طرف بہت زیادہ گرینری ہوا کرتی تھی۔ اسی دور میں یہ درخت اور سبزہ اسلام آباد کی خوبصورتی ہوا کرتے تھے، لیکن اب نئے ایونیوز اور سوسائٹیز بنانے کے لیے ان درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، جس سے اسلام آباد کی پولیوشن میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اور آج اسلام آباد اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ یہ ٹیکسلا تک پہنچ چکا ہے اور اب اسلام آباد کی آبادی بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ 1980 کے دور سے پہلے جن چشموں کا پانی لوگ پیا کرتے تھے، آج وہ سب تقریباً گندے نالے بن چکے ہیں۔ آبادی اتنی زیادہ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے کہ اسلام آباد بھی اب بہت زیادہ گندا ہوتا جا رہا ہے۔ اس تصویر میں آپ کو قائد اعظم یونیورسٹی کا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ نظر آ رہا ہے اور اس تصویر میں آپ کو جو کمپیوٹر نظر آ رہا ہے یہ IBM کا 360 کمپیوٹر ہے اور اس کمپیوٹر کو امریکن کمپنی نے 1964 میں بنایا تھا۔ یہ تھی اسلام آباد کے ماضی کی وہ خوبصورت یادیں جو 1960 سے 1990 تک کے اس شہر کے بدلتے ہوئے سفر کی ایک جھلک ہمیں دکھاتی ہیں۔ وہ سڑکیں، وہ عمارتیں، وہ بازار، وہ سادہ سا اسلام آباد آج شاید بہت کچھ بدل چکا ہے، لیکن پرانی تصاویر میں قید یہ یادیں ہمیں آج بھی اس دور کے قریب لے جاتی ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، شہر بدل جاتے ہیں، مگر تاریخ کی یہ تصاویر ہمیشہ ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑے رکھتی ہیں۔